حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں لا تقرا من السلام، میرے سلام نہ کہنا، سمیت انہو بدعیٌ، میں نے سنا ہے وہ بدعتی ہے اور بدعتی کو سلام کرنا جائز ہی نہیں۔ اور یہ ظالم کیا کہتا ہے کہ جو کہے انبیاء شہداء کی حیات کا مطلب ہے ان کی ارواح ان بدنوں میں نہیں ہوتی جنت میں ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں وہ بدعتی ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ آدرا سن، حضرت عبداللہ ابن عمر سارے بدعتیوں کے دشمن اور سب سے بڑے دشمن، وہ فرماتے ہیں حضرت اسماء کے پاس آ کے لا تحزنی، غم نہ کرو، انہا جثۃ فإن الارواح عند اللہ، انہا جثۃ، یہ تو شہید کا جثہ ہے، بے جان لاشا ہے جو سولی پہ لٹک رہا ہے، فإن الارواح عند اللہ فی السماء، روحیں تو جنت میں پہنچ چکی ہیں، روحیں تو اللہ کے ہاں۔ تو نبی کے صحابہ نے آج کا کیا معنی سمجھا کہ شہید کی حیات کا یہ مطلب ہے کہ یہ جسم زندہ ہو جاتا ہے نا۔ اب ذرا سنو، یہ ہیں حجت الاسلام، آب حیات، حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی، اور اس مولانا زکریا صاحب پہ فتویٰ لگایا، جی حضرت گنگوئی پر فتویٰ لگایا۔ میں کہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر کوئی ملا، میری وہ سی ڈی موجود ہے، آڈیو موجود ہے، یہ فتویٰ کائنات کا کوئی ملا نکال کے دے کہ حضرت گنگوئی کی بے ادبی ہو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی کی بے ادبی ہو، ایک ایک لفظ پہ اس کو 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا۔ لیکن یہ پوری اکاڑوی نسل، ان کا پورا پروگرام ہی جھوٹ پر ہے، بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ لگاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اکابر کے خادم ہیں، اکابر کو مانتے ہیں، اکابر کو بہت بڑا دین کا خدمت گار مانتے ہیں، اور جب بھی اکابر کا دفاع کیا ہے تو الحمدللہ ہم نے خود کیا ہے۔ ان کا کام تو صرف پراپاگنڈا کرنا ہے۔ بریلویت کے مقابل، غیر مقلدیت کے مقابل علماء دیوبند کا ہم نے دفاع کیا، دفاع کرنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ دفاع کرتے رہیں گے۔ یہ حضرت نانوتوی کی عبارت آب حیات کتاب کی، فرماتے ہیں کہ شہداء اور مومنین سب کے متعلق، لیکن ہرچہ بعد موت نہ ارواح شہداء کو ان ابدان کے ساتھ تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر میرے پاس 197، حضرت نانوتوی کی آب حیات۔ جانتے ہو نا حضرت نانوتوی کو کہ نہیں جانتے؟ اب ذرا اکابر کا پراپاگنڈا بھی سننا۔ یہ ویسے تو عقلاً ہی بات غلط ہے، جب قرآن نے فیصلہ کیا ہے، پیارے پیغمبر نے فیصلہ کیا ہے، میرے نبی کے صحابہ نے فیصلہ کیا ہے، بھلا علماء دیوبند کا کوئی اور فیصلہ ہوگا؟ اور اگر بالفرض کوئی اور فیصلہ ہو تو وہ دین بنے گا؟ دین کیا بنے گا؟ قرآن۔ دین کیا بنے گا؟ پیارے پیغمبر کا۔ خود علماء دیوبند کی یہ تعلیم ہے۔ فتاوی رشیدیہ اٹھا، ایک آدمی سوال کرتے حضرت امام ربانی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ سے کہ آپ ایک مسئلہ بتاتے ہیں اور آپ کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب وہ اور مسئلہ کرتے ہیں، تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں دینی مسائل میں حاجی صاحب کی بات حجت نہیں۔ اپنے پیر کے متعلق کہتے ہیں دین کے مسئلوں میں حاجی صاحب کی بات حجت نہیں۔ اور فتاوی امداد الفتاوی اٹھا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا 5ویں جلد میں، حضرت تھانوی سے ایک آدمی نے سوال کیا، حدیث میں آتا ہے اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، جب تم دنیا میں پریشان ہو جایا کرو تو پھر قبر والوں سے مدد مانگی کرو، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ سائل نے سوال کیا اور ساتھ ہی کہا فلاں اکابر لکھتا ہے کہ یہ ہے، فلاں بزرگ لکھتا ہے یہ ہے، فلاں بڑا آدمی لکھتا ہے یہ ہے۔ حضرت تھانوی کا جواب دیکھو، امداد الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ حدیث ماننے کے لیے سند کی ضرورت ہوتی ہے،
باقی جو کہا فلاں بزرگ کہتا ہے، فلاں بزرگ کہتا ہے، اکابر کی نقل حجت نہیں۔ حضرت تھانوی کہہ رہے ہیں اکابر کی نقل حجت نہیں۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے کہا اتمام البرہان میں، حضرت فرماتے ہیں ایک مسئلہ چلا، مسئلہ بھی چلو بتا دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ ہے یا نہیں، تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ نے لکھا کہ آپ کا سایہ نہیں ہے، اور یہ سایہ نہ ہونا متواتر روایات سے ثابت ہے۔ یہ اس نے بات کی، ہر آدمی یہ لغزش ہو جاتی ہے، یہ ان کی لغزش ہے۔ اب مولانا سرفراز صاحب نے یہ مسئلہ لکھا کہ سایہ نہ ہونا یہ شیعہ کا مسئلہ ہے، تو بریلویوں کا مولوی غلام رسول سعیدی ہے، اس نے شروع کیا توضیح البیان میں کہ اگر یہ بات ہے سایہ کے نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا شیعوں کا عقیدہ ہے، تو پھر فلاں بزرگ بھی شیعہ، فلاں بزرگ علماء دیوبند کے 5-7 نام لکھے، وہ بھی کہتے ہیں سایہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں سایہ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں سایہ نہیں، جو یہ سارے شیعہ ہیں۔ تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا جواب سنو، اور حقیقت بات ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا جواب، بہترین جواب۔ فرماتے ہیں ہاں بھائی توجہ ہے جی کہ سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال دیا ستے ہوئے اب ذرا سنو، یہ اتمام البرہان صفحہ 399 ہے، 89 کہتے ہیں صحیح حدیث کے مقابلہ میں 10,000 تو کیا 10 لاکھ بلکہ 10 ارب و خرب حضرات کی بات بھی کوئی وقت نہیں رکھتی۔ حدیث صحیح کے مقابلہ میں 10 ارب و خرب، 10 ارب و تے قرآن دے مقابلے محمد بن مروان چلسی، حدیث کے مقابلہ میں تو 10 خرب کی بات نہیں چل سکتی، اور قرآن کے مقابلے بابا دادا چلسی۔ یہ انصاف کی بات ہے، ایک حدیث آ جائے اور وہ حدیث بھی ہو خبر واحد، تو مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں 10 خرب بزرگ کی بات نہیں چلتی۔ اگر میں نے کہہ دیا قرآن مقدس کی 10 سے زیادہ آیات کا فیصلہ ہے، مرنے کے بعد دنیا والوں کا کوئی کلام نہیں سن سکتا، تو تو کہتا ہے یہ بدعتی ہو گیا ہے، اور اپنی باری آئے تو ایک خبر واحد کے مقابلہ میں 10 خرب بزرگ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انصاف ہے؟ چلو بھارا حضرت نانوتوی الحمدللہ بزرگ سارے ہمارے ساتھ ہیں، یہ 197 صفحہ ہے، اور ان مولویوں کو کہہ دو مہربانی کر کے آب حیات کی اس عبارت پہ دستخط کر دو، اللہ کی قسم کل سے تمہارا ہمارا جھگڑا ختم، اسی عبارت کو مان لو۔ حضرت نانوتوی کی بات، قرآن تم ویسے نہیں مانتے، حدیث ویسے نہیں مانتے، جنگ کے علاقہ میں 6 گھنٹے کے قریب مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کس بات پہ؟ سیڑھیاں موجود ہیں، ملا کہتے ہیں قرآن پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ یہ محمود عالم صفدر اکاڑوی اور اس طرح کے اتحادی گروپ، ان کے یہ بڑا حضرت بھی گیا ہوا تھا لیکن یہ چھپا ہوا تھا، اس نے دوسرے مفتیوں کو سامنے کیا اور انہیں یہی بات کی کہ یہی بات جا کے کرنا کہ نہ قرآن پہ ہم مناظرہ کریں گے، نہ سنت پہ مناظرہ کریں گے، نہ صحابہ کرام پر کریں گے، ہم کریں گے اکابرین علماء دیوبند کی عبارتوں پہ۔ توجہ ہے، 6 گھنٹے مولویاں زور لایا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس وقت میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسی صبح تو میں بھی وہاں موجود تھا، مولانا عبد القدوس صاحب دامت فیوزوں وہ گفتگو کر رہے تھے، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مولوی صاحب یہ مناظرہ تو بعد میں ہوگا، ایک اس سے پہلے مناظرہ ہونا چاہیے۔ میرا دعویٰ یہ ہے جو اللہ کی کتاب کو حجت نہیں سمجھتا، پیارے پیغمبر کی سنت کو حجت نہیں سمجھتا، وہ ایڈوانی سے بڑا کافر ہے۔ پہلے اس پہ بات کر، دلیل کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ دلیل نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ کو جو نبی پاک علیہ السلام نے بھیجا یمن میں، ترمذی میں حدیث ہے
یمن میں بھیجا، پوچھا معاذ فیصلہ کس سے کرو گے؟ آگے نبی کا صحابی تھا، کہتے ہیں بے کتاب اللہ۔ کس سے فیصلہ ہوگا؟ بے کتاب اللہ۔ پوچھا اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، کتاب اللہ میں مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرے گا؟ آج بھی ان ملا کو کہہ دو سب سے پہلے فیصلہ رب کی کتاب پر ہوگا۔ یہ ملا زہر کا ڈرم پی لیں گے لیکن کبھی بھی کتاب اللہ کو فیصل نہیں مانیں گے، کیونکہ پتہ ہے کہ اتنے کھوتی